دلائل اسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ دین قبول نہیں ہے جو ماں باپ کی بنیاد پر آپ نے ایکسپٹ کیا، قبول کر لیا، اس تفاہم پرستی کی بنیاد پر کہ میرے ماں باپ مسلمان تھے لہذا میں مسلمان ہو گیا۔ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر تمہیں اس سے بہتر کوئی دین دکھائی دے تو اس کو قبول کر لو، میری بارگاہ میں اس کے جواز پیش کر دو، میری بارگاہ میں جب آپ جواز پیش کر دو گے تو میری عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ میں ظلم نہیں کر سکتا، یہی میری وحدانیت کی دلیل ہے۔ متوجہ ہے آپ کے لفظ کے اوپر؟ یہی میری تھوڑا سا فلسفی گفتگو ہے، اگر نکل جائے ذہنوں سے اوپر تو معاف کر دیجیے گا کیونکہ موضوع ایسا چھیڑ دیا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اللہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو آزاد پیدا کیا، حر پیدا کیا، آپ دنیا میں تمام مذاہب میں دیکھو، اگر اس سے بہتر کوئی دین دکھائی دیتا ہے تو اس کو ایکسپٹ کر دو، قبول کر دو۔ میں آپ کے اوپر ظلم نہیں کرنے والا، کیونکہ ظلم کیوں نہیں کرنے والا؟ کیونکہ ظلم عدالت کے خلاف جاتا ہے، اور عدالت ہی کی بنیاد ہے جو میری وحدانیت قائم ہے۔ وحدانیت کے لیے عدالت کی شرط ہے، کریم کے لیے عدالت کی شرط ہے۔ کبھی اس موضوع پہ بحث ہوگی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ عدالت اور ظلم کے کتنے مواقع ہیں جو ہم لوگوں تک پہنچتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں۔ غور کیجیے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ الدین عند اللہ الاسلام، یعنی سب سے بہترین دین اسلام ہے۔ اور کیا آپ نے، اور وہ اوپر سے کیا کہہ رہا ہے؟ اوپر سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ دین قبول نہیں ہے جو آپ نے اپنے ماں باپ کی وجہ سے قبول کیا۔ جی مجھے وہ دین، اگر آپ نے مجلس میں آنے کو دن نہیں کرا تو بتاؤ، اگر آپ نے تبرک کھانے کو دن نہیں کرا مت کھاؤ، اگر آپ کا مذہب کرنے کو دن نہیں کرا مت کرو، اگر آپ کے کالے کپڑے پہننے کا دن نہیں کرا مت کرو، کیونکہ اس کا جواز آپ کو اس عزاداری کے خلاف لانا پڑے گا کہ کہیں سے آپ یہ ثابت کریں کہ اس اعتبار سے میرا دل نہیں مانتا۔ جواب بھی تو ہونا، پروف بھی تو کریں گے نا، جب چیلنج کریں تو پروف کرو۔ اور وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ دین قبول نہیں جو ماں باپ کی وجہ سے قبول کر دیا۔ اب پھر حدیث رسول سنیے گا، پھر آپ کو لطف آئے گا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اور کیجیے گا پہلے یہ پتا کریں کہ نیچرلٹی آف اسلام کیا ہے، پہلے حقیقت کیا ہے، پہلے ہم سمجھے کہ اسلام کہتے کسے ہیں۔ ہم نے دہاڑی کو اسلام سمجھ لیا، بلکہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا چلو، اس وقت آگ رہا ہے، ماحول چل رہا ہے، ابھی پرانے میں چونکہ میلہ لگا ہوا ہے، بیچارہ ہاتھی لے کے آ گیا، اور جب اس گاؤں کے میلے میں جب قصبے کے میلے میں ہاتھی آیا تو ہم بھی گئے ہوئے تھے اور ہمارے راشد صاحب بھی گئے ہوئے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ فلڈیسیا صاحب کی ہے، پھر پتا چلا کہ راشد صاحب کی منظر تیاری بنتی ہے، پھر پتا چلا کہ وہ رضا علی صاحب کے بچے کی ہے، تو ہر ایک اپنے حساب سے ہاتھی کو دیکھ رہا تھا۔ ضیاء صاحب نے پیٹ دیکھا تو کہا کہ ہاتھی بہت موٹا ہے، ایک بچے نے پیر دیکھا تو کہا کہ ہاتھی بہت چھوٹا ہے، ایک بچے نے پونچھ دیکھی تو کہا ہاتھی بہت پتلا ہے، ایک بچے نے آگے دیکھی کہا ہاتھی کے اعتبار سے آگے بڑی چھوٹی ہے، ایک نے سوٹ دیکھا تو اس نے کہا ہاتھی موٹا ہے، یہ بہت پتلا لگتا ہے، ہاتھی اتنا پتلا ہوتا نہیں۔ یعنی جس نے جس کا اتنا ذہن کام کیا اس نے اس اعتبار سے اس کو ڈال دیا۔ بات بڑی اب تک یہ سب لوگ پہنچے، ایک لفظ بن کیجیے گا کہ اگر آپ کی ہندی کا سبق آپ کو یاد ہوگا تو اس کے لیے سبق ہے۔ جب یہ لوگ گاؤں سے میلے سے گھر پہنچے تو اپنی بیٹھک میں ایک موضوع پر بحث بنایا، اس نے کہا ہاتھی موٹا ہے، اس نے کہا ہاتھی پتلا ہے، اس نے کہا ہاتھی چھوٹا ہے، اس نے کہا ہاتھی باریک ہے، اس نے کہا ہاتھی ناخن والا ہے، اس کے ناخن لمبے کسی نے کاٹنے کے لیے، اس نے کہا ناخن لمبے۔ اب ان سے پوچھا بھئی آپ نے دیکھا کیسے؟ کہا میں نے دیکھا کچھ نہیں، جہاں تک میرے ہاتھ گئے، جہاں تک میرے ہاتھ میں جو کچھ آیا میں نے اسی سے اندازہ لگا دیا کہ ہاتھی ایسا ہے، میرے ہاتھ آئے میں نے اندازہ لگا دیا ہاتھی ایسا ہے۔ اب ان سے پوچھا کتنے دیکھنے والے تھے بھائی آپ کو دکھائی بھی دیتا ہے کہ نہیں؟ کہا ہمیں کچھ نہیں دکھائی دیتا، ہم نے تو صرف ہیکل سے اندازہ لگایا کہ یہ ہاتھی ایسا ہے۔ اور کہیے آپ نے سلامت رہے حبیبی، آپ کا ہاتھ اٹھا دیا اور آپ کو سلامت رکھے۔ ایک جملہ کہنے نکل رہا ہوں، ہم نے تو اپنی ہیکل کے اعتبار سے جیسا درد کیا ویسا ہاتھی سمجھ لیا۔ اب جیسے میں نے سفید کپڑے پہن لیے تو
جنہیں سمجھنا تھا انہوں نے سمجھ لیا اور راجنیتی میں اتر آئے. جب میں نے کالے کپڑے پہن لیا اسے مولوی کو کیا تکلیف ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے آج جناب قاسم کی ولادت کی تاریخ ہے, یہ کالے کپڑے پہنا ہوا ہے. ایک نے دیکھا تو اس نے کہا اسے مولوی کو لباس کا شعور نہیں ہے. کسی نے نہ میری غربت پوچھی, نہ میری عزت پوچھی, نہ میرا اخلاق پوچھا, نہ میری ضرورت پوچھی, نہ میری اہمیت پوچھی. اپنے اعتبار سے جس نے جو دیکھا اس نے وہ الزام لگا دیا اور اس نے قیاس کر لیا. اسی وجہ سے اسلام نے قیاس کو حرام قرار دیا. جب آپ نے دیکھا کیسے دیکھا نہیں جہاں جہاں دیکھا ہمارے دستر بدل چلی گئی وہی وہی سے دادا کہ یہ آپ کی ہے تو آپ کو دکھائی دیتا ہے کبھی شاید پتہ چلی ہے. قرآن کچھ کہہ رہا ہے سنگل بکل امیل نہیں دیکھ پاتے ہیں نہیں سن پاتے ہیں تو اسلام سے کہا ملے گا جو بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, جو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اسلام کی پہلی شرط یہ ہے کہ بولنے والا ہو تو ایسا ہو کہ چاروں طرف سے اگر دیوار پتھر کی ہو اور سننے والا آ جائے تو دوبارے سے بہتر سنائے, زبور کو زبور سے بہتر سنائے, انجیل کو انجیل سے بہتر سنائے اور قرآن کو اس کے جیسا سنائے. نعرے حیدری. ہماری اسلام کے لیے ڈیفینیشن اگر کسی کو 55 ڈائٹ ہو تو 2018 کا میرا انٹرویو پڑا ہوا ہے ایل ٹی وی پر جو میں نے مانچسٹر میں دیا تھا, یو کے میں دیا تھا, انگلینڈ میں دیا تھا. مانچسٹر الگ ہے, انگلینڈ الگ ہے, بلکہ برطانیہ انگلینڈ اسی کے نام انگلینڈ اسی کے نام لیکن اب شہر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. مانچسٹر الگ ہے, برمنگھم الگ ہے, لنڈن الگ ہے, گرافٹن پارک الگ ہے, اسٹریٹ پارک الگ ہے, سب شہروں کے نام ہے. تو جو میرا ہے وہ ہیمنٹری پر ہے. اس نے مجھ سے پوچھا فاروق نظر صاحب اہل سنت والجماعت نے وہ اب راہ راست پر آئے یعنی مذہب حق قبول کیا تو انہوں نے مجھ سے معلوم کیا یہ بتائیے دین اسلام کی ریئل ڈیفینیشن کیا ہے. تو میں نے کہا دیکھیے آپ مجھ سے